خوش آمدید ناظرین، میں ہوں اقتدار انور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن کراچی میں اگر ہم کہیں کہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کی پہچان جناب اشرف قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ حافظ نعیم نے کہا کہ وہ جو جیتی ہوئی سیٹ ہے وہ خیرات میں نہیں لیں گے، وہ چھوڑ دیں گے۔ وہ آج جماعت اسلامی کا موقف ہے کہ جو بھی سیٹیں ہیں ان پہ نمبر 1 پی ٹی آئی ہے اور نمبر 2 جماعت اسلامی ہے۔ تو پوچھتے ہیں کہ یہ انقلاب کیسے آیا؟ اب بہت شکریہ اشرف بھائی، آپ تو بانی رکن ہیں۔ وہ جماعت جو ہمیشہ مخالفت کرتی تھی پی ٹی آئی کی، لبرل اور یہودی لابی اور پتہ نہیں کیا کیا کے الزامات سے نوازتی تھی، ایک دم ایک اتنا بڑا یو ٹرن آیا کہ وہ کہنا جناب وہ ساری سیٹیں تو پی ٹی آئی کی ہیں اور میری سیٹ بھی پی ٹی آئی کی، میں چھوڑتا ہوں۔ اس پہ آپ کا رد عمل کیا ہے، کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں، حافظ صاحب نے کہا کہ میں خیرات میں ملی ہوئی سیٹ نہیں لیتا، تو میں حافظ صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن جو ہوا تھا یہاں شہر کے اندر، اس میں تحریک انصاف بلے کے نشان پہ الیکشن لڑ رہی تھی۔ تو جو آپ کو خیرات میں جو سیٹیں اس وقت ملی تھیں تو اس کا بھی اعتراف کر لیں آپ کہ آپ کو خیرات میں ملی تھیں، تو وہ واپس کر رہے ہیں آپ بلے والوں کو، نشان کو، تحریک انصاف کو واپس کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کی اس وقت لیڈرشپ کوئی بھی نہیں ہے اور انتہائی کمزور لیڈرشپ ہے جو بھی ہے۔ وہ اس حد تک کمزور ہے کہ وہ حافظ صاحب کو ہار بنانے پہنچ گئی بجائے ان سے اپنا حق لینے کے، کہ اگر انہوں نے پورے کراچی میں اتنے بڑے پیمانے پہ پیسے خرچ کیے تھے تو وہ کہاں سے آئے تھے؟ انہوں نے جتنا جو بھی جس طرح کی کمپین انہوں نے چلائی تھی، ہر جگہ حافظ صاحب لٹکے ہوئے تھے ہر کھمبے کے اوپر، تو وہ ووٹ ان کو کہاں سے ملے تھے؟ وہ پیسے کہاں سے ملے تھے جو ووٹ میں تو کنورٹ نہیں ہوئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سم تھنگ رانگ، کوئی پرابلم ہے۔ اتنے پیسے والی جماعت تو نہیں ہے، اور حافظ صاحب تو وہ خود کہتے ہیں کہ میں مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو یہ اربوں روپے جو خرچ ہوئے یہ قسمت میں گئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلی بات ہے کہ وہ بلے کا نشان پہ جو جیتی ہوئی سیٹیں تھیں تحریک انصاف کی کراچی سے بلدیات میں، وہ آپ کا واپس کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی جو 45 یوسیاں تھیں ان میں سے 43 پہ جماعت کامیاب ہے، تقریباً 2 پہ پاکستان پیپلز پارٹی، تو وہ ساری سیٹیں پی ٹی آئی کی تھیں؟ دیکھیں، ہمیں بالکل پی ٹی آئی کی تھیں ساری سیٹیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ایم کیو ایم بیچ میں نہیں تھی، اور اب ایم کیو ایم بھی بیچ میں تھی، جماعت اسلامی بھی بیچ میں تھی، اور باقی لوگ بھی بیچ میں ہوں گے۔ کنفیوژن بھی بہت زیادہ تھا، لیکن وہ عمران خان کا ووٹ تھا۔ تحریک انصاف کو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں عمران خان کو ووٹ دیا تھا انہوں نے، تو اس وقت بھی وہ سیٹیں تحریک انصاف کی تھیں۔ اور جو انہوں نے کہا نا کہ خیرات میں، اگر جس طرح خیرات میں سیٹیں ملی تو انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ مجھے ان کو تو سیٹ ملی ہے، انہوں نے تو ایڈمٹ کیا مجھے خیرات میں نہیں ہوا، خیرات والی سیٹ نہیں چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے پہلے خیرات ملی تھی تو واپس کر دیں یار، سیدھی سی بات ہے، وہ خیرات تو ہضم نہیں ہونی چاہیے نا۔ اچھا، میں ایز اے جرنلسٹ دیکھتا ہوں کہ 2 ایسے موقع آئے۔ ایک جب میئر کا الیکشن ہو رہا تھا تب بھی حافظ جی بیچ میں آ گئے کہ جناب میرے ووٹ ہیں پی ٹی آئی والے، اب بھی یہ معاملہ ہے۔ تو پی ٹی آئی کی قیادت تو اس ٹائم سے ہی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی، حالانکہ فردوس شمیم نقوی صاحب بھی تھے بیچ میں، حلیم عادل شیخ صاحب بھی باہر تھے، خرم شیر زمان نے بھی لوگ جمع کر لیے تھے کچھ دن پہلے، کٹ گئے لوگ، پھر وہی آپ کو پتہ واقعات ہو گئے تھے سارے۔ تو کیا لگتا ہے فقدان تو بہت عرصے سے نظر آ رہا ہے ہمیں۔ دیکھیں، اوریجنل لیڈرشپ جو پی ٹی آئی کو جس نے بنایا تھا اس کو جب پیچھے کریں گے تو یہی حال ہوگا۔ جو جعلی لیڈرشپ اس وقت پی ٹی آئی پہ قابض ہے، آپ دیکھیں عمران خان صاحب جیل میں تھے اور فردوس شمیم یہاں جیل میں بیٹھ کے، بقول ان کے وہ جیل میں ہیں، جیل میں بیٹھ کے وہ کمپین چلا رہے تھے، ان کو سارا میڈیا آزادی تھی، ساری چیزیں ملی ہوئی تھیں، تو وہ چیئرمین عمران خان صاحب کو کیوں نہیں ملی ہوئی تھی؟ کیا لوگ جو ہے بالکل ہی نظر سے فارغ ہو گئے کہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا اور کیا ہو رہا ہے ابھی تک جو ہے عمران خان صاحب کے لیے کوئی مطالبہ نہیں کیا اس نے غور خان نے۔ آپ کے سامنے اگر کمزور لیڈرشپ نہیں ہے تو کیا طاقتور لیڈرشپ ہے؟ اگر وہ یہ چاہتا تو وہ مطالبہ کر سکتا تھا کہ میں عمران خان کی سیاست کو، عمران خان صاحب کے لیے میں ایسی پارٹی جوائن کروں گا جو عمران خان صاحب کے کو بحال لے کر آئے گی اور ہمیں جو ہے ہمارے اوپر جو ایلیگیشن ہے ان سے ہمیں بری کرائے گی، تاکہ لوگوں کا مینڈیٹ کہیں تو یکسو ہوتا، کہیں تو جا کے ان کو یہ احساس ہوتا کہ ہمارے مینڈیٹ کا کوئی فائدہ ہوا ہے۔ ابھی دیکھیں وہ لوٹوں کی شکل میں اگر وہ لوگ چلے گئے سارے مختلف جگہوں پہ تو غور صاحب کریں گے کیا؟ کیونکہ مینڈیٹ تو عوام نے دیا ہے، احتساب کا لیڈرشپ کرواتی ہے۔ اس وقت لیڈرشپ تو بہت ہی کمزور ہے کراچی کے اندر، اور اس کا لیڈرشپ کا کوئی حال نہیں ہے، کوئی حوال نہیں ہے۔ وہ سب کے سب عجیب و غریب سچویشن میں ہیں۔ ان کو یہ تھا کہ شاید ہم جیت جائیں گے اور عمران خان کے ووٹ بینک کے پیچھے تھے، تو اس دفعہ ان کو شدید مایوسی ہوئی ہے کیونکہ کراچی میں جو ہے وہ خریداری اب کم ہوگی۔ اچھا، کمپین بھی آپ چلاتے رہے ماشاءاللہ، اور بھی لوگوں نے چلایا، تو یہ ہوا چلی ہوئی تھی، جینین ووٹ تھا، پکا ووٹ ہے، کچھ سینئرز جو جیتے ہیں سیاستدان کو کہتے ہیں یار یہ ہوا چلی ہوئی تھی اس لیے ووٹ پڑ گیا، اب آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، ریونج، انتقام، عوام نے انتقام لیا، انہوں نے جو ہے اپنا انتقام کا اظہار ووٹ کے ذریعے کیا، کیونکہ جس طریقے کی وہ عمران خان کا پاپولر ووٹ ہے پورے پاکستان میں، اور یہ کنٹینیو رہے گا۔ یہ میں بتا دوں آپ کو، اگر آپ نے پولیٹیکل فیصلے نہیں کیے
تو یہ ووٹ ایز اٹ از ہی رہے گا اور یہ بڑھ جائے گا. اگر آپ اسی کو الیکشن کو آپ دوبارہ کرانے جائیں گے تو آپ کو جو 100 سیٹیں نظر آ رہی ہیں یہ 200 سیٹوں پہ 262 سیٹوں پہ کنورٹ ہو جائیں گی پورے پاکستان سے, کیونکہ جو صورتحال اس وقت بنی ہے لوگوں میں ایک جو ہے غصہ غم و غصہ ہے بہت زیادہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن تاریخ کا بہترین الیکشن ہے اس حوالے سے کہ یہ جو 2018 میں الزام لگا رہے تھے کہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک نہیں تھا اور 2013 میں نہیں تھا, تو یہ انڈوز ہو گیا فارم 45 کے تحت کہ یہ سب کچھ مینڈیٹ تحریک انصاف کا تھا. بہت شکریہ. یہ تھے اشرف قریشی صاحب جو کہ بانی رکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اور حافظ نعیم کو کہہ رہے تھے کہ جب اعتراف کر ہی لیا ہے کہ یہ خیرات کا مینڈیٹ ہے تو پھر جو بلدیات کا مینڈیٹ ہے اسے بھی چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف کو سیٹ واپس کرنا ہوگی, اور ساتھ ساتھ گور خان کو بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جان جلدی سے جماعت اناؤنس کر دیں, ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر آپ لوگوں پر لوٹوں کا الزام لیتے ہوئے پھریں. تو آئندہ پھر کبھی ایک نئے اسٹاک کے ساتھ حاضر ہوں گے, جب تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.